الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إمام الدين من أقامها فقد أقام الدين الصلاة ومعراج المؤمنين. ہم دوسرا کے بعد بھائیوں، جمعۃ المبارک کی نماز افضل ترین عبادت ہے، اور اس وقت کے جو لمحات ہیں اس میں نماز جمعہ سے بڑھ کر کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔ اس حد تک علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز جب ہو جائے تو دکاندار کوئی کپڑا اگر دکھا رہا ہے کسی گاہک کو، وہ کپڑا فوراً لپیٹ دے۔ کاروبار کرنے والا اگر اپنی دکان پر ہے تو کاروبار بند کر دے۔ کوئی آدمی اگر کھیتی میں پانی لگا رہا ہے تو اس کو ثانوی حیثیت دے کر اللہ کے حکم کو پورا کرے کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت کو چھوڑ دو۔ اور یہ فرض اور واجب ہے جو احکامات ہیں جمعے کے، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ اِن کُنتُم تَعْلَمُونَ۔ کہ لوگوں، ایمان والو، جمعے کے دن جب اللہ کے گھر سے آواز آئے، صدا آئے اللہ اکبر کی، تو کام کاج چھوڑ دو اور اللہ کے گھر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ عام نمازوں کے لیے کہا کہ چل کر آؤ، لیکن جمعے کی نماز کے لیے کہا کہ فسو، بھاگ کر اللہ کی طرف آؤ۔ اور فرمایا کہ لوگوں، جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز رہو، جمعے کی نماز مت چھوڑو۔ جس نے جمعے کی 3 نمازوں کو چھوڑ دیا اس کے دل پر ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے اور وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ بھائی، دین کس چیز کا نام ہے؟ اقامت دین کیا ہے؟ دین کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ الصلاۃ عماد الدین۔ دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہے، اور من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین محمدی کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپناتا ہے، اللہ کہتا ہے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے۔ یہ مذاہب ہیں سارے، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ ایک قسم کے اسکول آف تھاٹ جو ہے، یہ تشریح ہے آگے کہ یہ امام شافعی کا مقدس ہے، یہ دین نہیں ہے، دین صرف اسلام ہے، اور کسی بھی بندے کا نام اسلام کے لحاظ سے اگر ہے تو مسلمان ہے۔ قرآن کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین، کہ تمہارا نام مسلمان رکھا گیا ہے، ہوا سماکم المسلمین، تو تجھے مسلمان کہلاتے ہوئے شرم کیوں آتی ہے؟ تجھے کوئی آدمی کہتا ہے کہ تو مسلمان ہے لیکن تجھے یقین نہیں ہے، تو اپنے فرقے کا نام لیتا ہے۔ تو بھائی دیکھو، فرقے جو ہیں یہ اصل میں ایک روٹس ہوتی ہے، ایک جڑ ہوتی ہے، وہ پھل کے اندر سے نکلا ہوا جو گوشہ ہے، اصل میں بنیاد جو ہے دین اسلام کی ہے،
اور آگے اس کے اوپر جو پھل لگے ہیں جیسے محمد مصطفیٰ، یہ وہ روٹ سے جڑے ہیں۔ محمد مصطفیٰ دین کا وہ سب سے بڑا علمبردار ہے جو اللہ نے بویا، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کی شاخیں برابر۔ لا الہ الا اللہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی کہتا ہے میں ایمان والوں کو قائم رکھوں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر شجرۃ خبیثۃ، شجرۃ طیبۃ، جو اللہ تعالیٰ شجر طیبہ کہتا ہے اس سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور جو محمد رسول اللہ پہ محنت کرتا ہے فرمایا وہ قیامت کے دن قبر کے اندر، حوض کوثر کے اندر، ہر جگہ پر پل صراط پر وہ کامیاب ہو جائے۔ اور انتارا کا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ شجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت، جو دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں۔ دنیا کی لاکھوں کرینے لے آؤ، دنیا کے لاکھوں بلڈوزر لے آؤ، ڈرون طیارے لے آؤ، یہ بنیاد ختم نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ وہ بنیاد، وہ درخت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک محبوب کے ذریعے سے لگایا ہے۔ بھائی ہمیں فخر ہے مسلمان ہونے پر، ہمیں امت محمدیہ کے ہونے پر فخر ہے، اور ہم اس چیز کو بربلا کہتے ہیں کہ ہم، ایک انگریز نے کتاب لکھی اور اس نے سب سے بڑا فکرہ جو لکھا وہ یہ لکھا کہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے غلام ہے۔ اس سے بڑا کوئی فکرہ نہیں ہو سکتا۔ جو محمد کا غلام نہیں ہے، جو محمد کا غلام نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیوں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے کہ جس نے ہمیں راستہ دکھلایا جنت میں جانے کا۔ بھائی آپ احسان بھول سکتے ہیں؟ بھائی کوئی آدمی، آپ اندھے ہیں، آپ کو پکڑ کر سیدھا راستہ دکھلائے کہ اس روڈ پہ چلے جاؤ تمہیں دین مل جائے گا، اس راستے پر چلے جاؤ نیک بندے بھی ہیں، اس راستے پہ چلے جاؤ تیرا اڈا مل جائے گا، تو کتنا احسان مند ہوگا اس کا۔ اور جس نے جنت کا راستہ دکھلایا تم کو، ایک خدا کا راستہ دکھلایا، اس سے بڑھ کر احسان کس کا ہو؟ ان احسانات کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے میں نے تجھے مسلمان پیدا کیا، لہذا محمد مصطفیٰ کا شکر ادا کر اور دن رات درود پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ پر کیسے درود پڑھا جائے؟ آپ بتلاؤ مجھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی درود ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ بھی درود ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، یہ بھی درود ہے، اور پتہ نہیں درود ہزارہ، درود تنجینا، صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها الدرجات وتبلغنا من اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير صاحب التاج والمعراج سدرۃ المنتہى وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین
شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمۃ للعالمین، راحت للعاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، شمس الضحیٰ، بدر الدجیٰ، صادر العلا، نور الہدیٰ، کاف الورا، مصباح الظلام، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ، اللہ کہتا ہے واللہ عاصمہ، اللہ تیری حفاظت کرنے والا ہے، وجہ کری لو خادم ہو، اور جبریل تیرا خادم ہے۔ تعریف دیکھو۔ چلو کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھئی یہ درود تاج ہے، کسی آدمی نے بنایا، لیکن شاہکار ہے نبی کی مدح کا، نبی کی نعت کا، اتنی بڑی باتیں، جد الحسن والحسین، کتنا بڑا لگا، جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین، ہمارا مولا، اور عرش معلیٰ سے لے کر 7 زمینوں تک۔ بھائی عرش معلیٰ ہے اللہ کے عرش کے نیچے، سدرۃ المنتہی 7 طبق زمین، اس کے نیچے ہے تحت الثری۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مولا ثقلین، 7 آسمانوں کا 7 زمینوں کا مولا محمد مصطفیٰ۔ تو بھئی یہ ہے وہ اللہ کہتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہویٰ فیضلک عن سبیل اللہ واذکر عبدنا ایوب اذ نادی ربہ انی مسنی الشیطان بنصب والعذاب واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قوم نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين۔ اللہ تعالیٰ 25 پیغمبروں کا ذکر کر کے کہتا ہے یہ ساری دنیا سے افضل ترین ہے۔ ذکر فرمایا، پوچھا صحابہ کرام نے، آ گیا سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھا جائے، تو ایک حدیث پاک میں لکھا ہے کہ یہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور دنیا کے جتنے بھی درود ہوں لیکن سب سے افضل ترین درود ابراہیمی، یہ پیغمبر نے ترغیب کی ہے۔ ہم یہ نہیں کہ سادہ پڑھ دیا، ہم کہتے ہیں درود وہ پڑھو جس میں ابراہیم کا ذکر ہو، آل ابراہیم کا ذکر ہو۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں درود پڑھ محمد پر، عبداللہ پر، عبد المطلب پر، ہاشم پر، قصی پر، کلاب، مرہ، بن کعب، بن نبی، بن غالب، بن نظر، بن کنانہ، بن حمیسہ، بن سلامان۔ بھائی یہ دیکھو سارے کہ عبد شمس کی اولاد ہے۔ ایک طرف
عبد شمس کی اولاد عبد مناف ان کا بڑا ہے. ان کا دادا پردادا کون ہے؟ عبد مناف. ایک کا بیٹا ہے عبد شمس اور ایک کا بیٹا ہے ہاشم. اب مجھے ایک بات کا جواب دو کہ ہم آل ابراہیم پر تو اب عبد مناف جو ہے عبد مناف یہ ہاشم کا بھی بڑا ہے اور یہ عبد شمس کا بھی بڑا ہے. یہ آل ابراہیم میں سے ہے. تو اب کسی کی اچھائی کسی کی برائی وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام تک نبی کے 82 واسطے ہے. سبھی پر اللہ تعالیٰ کا درود ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پوچھا فرشتہ کہتا ہے کہ میں ریت کے ذرات گن سکتا ہوں. بھائی گن لو گے؟ ریت کے ذرات گن لو گے؟ سمندر کا پانی گن لو گے؟ بارش پڑتی ہے بارش کے قطرے جو گرتے ہیں اسے گن لو گے؟ پہاڑیاں کنکریاں گن لو گے؟ درختوں کے پتے گن لو گے؟ لیکن جبریل کہتا ہے جبریل علیہ السلام کہتا ہے کہ میں سب کچھ گن سکتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جو درود پڑھتا ہے ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میری ہے. نماز اللہ کی ہے. بندگی کس کی ہے؟ جب آپ نماز پڑھتے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری نماز، لیکن اللہ کہتا ہے جب تک پیغمبر کا وسیلہ نہیں ہے اس کے اندر نماز نہیں. پڑھ درود پہلے محمد مصطفیٰ پر. فرمایا جبریل نے جو اللہ کی رحمتیں بندے پر ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سے اترتی ہے میں وہ نہیں گر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ مر گیا. مرنے کے بعد فرمایا اس کو اٹھاؤ پھینک دو. یہ بہت بڑا آدمی غلط تھا، اس کا کردار صحیح نہیں تھا. فرمایا اس کو پھینک دو پھینک دو اس کو باہر. بنی اسرائیل کا آدمی تھا، بڑا گنہگار تھا. پیغمبر وقت کو حکم دیا گیا کہ جاؤ جا کر اس کا نماز جنازہ بھی پڑھو، اس کو غسل بھی دو اور اس کو دفناؤ بھی، اور یہ اعلان بھی کر دینا موسیٰ جنازے سے پہلے کہ جو بندہ اس کا نماز جنازہ پڑھے گا وہ بھی بخشا جائے گا. فرمایا یا اللہ یہ تو بڑا ہی گنہگار بندہ تھا. فرمایا جب یہ تورات پڑھتا تھا تو محمد کا نام آتا تھا تو احترام سے اس کی آنکھیں جھک جاتی تھی، چوم لیا کرتا تھا. اور محمد مصطفیٰ کا نام احترام سے لینے سے اتنی اللہ تعالیٰ عظمت دیتا ہے. محمد مصطفیٰ کا نام لینے سے اللہ اتنی عظمت دیتا ہے. ایک عورت آئی وہ کہتی یا رسول اللہ میرے بچے فوت ہو جاتے ہیں. فرمایا اے اللہ کی بندی اب تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کا نام تو نے محمد رکھنا ہے. اس عورت نے ایسا ہی کیا اور محمد نام کی برکت ہے. اس کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 12 اولادیں دی. اس نے پہلے بچے کا نام محمد رکھا تھا. سب سے بڑا نام آج دنیا کے اندر، جاؤ گوگل پہ سرچ کرو تمہیں پتہ چل جائے گا. 14 کروڑ عوام جن کا نام محمد ہے، 14 کروڑ عوام
جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے ایک انگریز نے کتاب لکھی 100 بڑے آدمی، اس میں سے سب سے پہلا نمبر محمد مصطفیٰ کا ہے۔ دنیا کے حقوق کی بات کرتے ہو، انسانی حقوق کی بات کرتے ہو، عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، اور جو عزت محمد مصطفیٰ نے عورتوں کو دی کائنات کے اندر کسی نے نہیں دی۔ اس حد تک فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند کے کپڑے دھوتی ہے، میل نہیں کرتی ہے، صابن کے قطرات، فرمایا جتنے قطرات اس کے نکلیں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی نیکیاں اس کے اعمال نامے میں ملیں گے۔ وہ اتنی ذاتی، فرمایا جس نے ایک بیٹے کو جنم دیا، ایک بیٹی کو جنم دیا، عورت جیسی بھی ہو، گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور یہ فرشتہ کہتا ہے کہ تو نے اللہ کی امانت اپنے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، وہ بڑی تکلیف سے بوجھ ہے پیٹ پر، اور بڑی تکلیف سے تو نے بچے کو جنم دیا، تو نے 2 سال تک دودھ پلایا۔ میرا پاک نبی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ کہتا ہے جا کر اس عورت کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر گواہی دے کہ تو نے اللہ کی ایک امانت کو پالا ہے، تیری زندگی کے سارے گناہوں کو میں نے معاف کروا دیا۔ یہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہو۔ ایک عورت آئی، پتا چلا اس کو، مرد نبی کی کچہری میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے، پیچھے سے ہی پتا چل گیا۔ کوئی آدمی آیا، کہنے لگا تیرا بچہ فلاں جگہ پر کھیل رہا ہے۔ وہ آدمی بڑی خوشی سے بھاگا، بڑی خوشی سے بھاگا کہ میرا بچہ مل گیا۔ پاک رسول نے، محمد مصطفیٰ نے اس آدمی کو واپس بلایا، فرمایا اے اللہ کے بندے بات کو غور سے سن لے، اپنے بیٹے کو جاتے ہی اٹھا کر اس کے منہ کا بوسہ نہ لینا، اسے گلے نہ ملنا۔ اور ہو سکتا ہے کوئی بچہ یتیم ہو جس کو اٹھانے والا کوئی نہیں، اس کے دل پر کیا اترے؟ کسی کو اپنے بیٹے کو گلے نہ لگانا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ یتیم ہو جس کے جو سوچ رہا ہو کہ میرا باپ ہو تو وہ بھی گلے لگا لیتا۔ وہ انسانی حقوق کا وہ درجہ، اس واقعات کی بنیاد پر انسانی حقوق نے سب سے بڑا ترجمان اور انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار اس دھرتی پر اگر قرار دیا ہے تو محمد مصطفیٰ۔ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے میں تیرے ملک میں عیسائی رہتے ہیں، تیرے ملک میں ہندو رہتے ہیں، تیرے ملک میں دیگر باسی رہتے ہیں، فرمایا اس کے مال جان کی حفاظت کر۔ اس حد تک نبی نے فرمایا کہ جو کسی غیر مسلمان کو مار دے گا قیامت کے دن میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ بتائیے اور تم نے اپنوں کو مارنا شروع کر دیا، تم نے بلڈوز کر دیا، تو میں نے تحقیق راست کر دیا۔ بھائی نہ بازار محفوظ رہے، نہ گلیاں محفوظ رہی، نہ مساجد محفوظ رہی، نہ مدارس محفوظ رہے۔ کون سی چیز ہے؟ کوئی تم ٹریول کرتے ہو لاہور سے فیصل آباد، فیصل آباد سے اکاڑا تک، کوئی آدمی سلامت نہیں پہنچتا۔ اور انسانی حقوق کی ترجمانی جو محمد مصطفیٰ نے کی کائنات کے اندر کسی نے نہیں کی۔ فرمایا وہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور سرنڈر کر جا اللہ کے آگے، جھک جا۔ اذ قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے سرنڈر کر جا۔ بات شروع کی تھی کہ مسلمان ہو تو اللہ کہتا ہے قال له اسلم، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، آل یعقوب نے، آل ابراہیم نے
قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ ہم سارے تیرے سامنے چپ۔ تو اے بندے تو بھی چپ مت تکلیف دی، محبتیں پیدا کر، نفرتیں پیدا نہ کر، محبت کا سبق دے۔ یہ تیرا سبق کل قیامت کے دن تولا جائے گا۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہو، اپنے بھائی کو آخری تحفہ دیتے ہو، نماز جنازہ کی دعائیں یاد کر۔ فرمایا جو ساتھ جاتا ہے قبر تک اسے 3 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جو مٹی پھینکتا ہے، اللہ کہتا ہے مٹی نہیں پھینکتا، وہ مٹی قیامت کے دن سونے کے حساب سے تولی جائے گی۔ اتنا سونا اللہ کے راستے میں اتنے خیرات کیا، کھڑا ہو کر دعا مانگ اس کے لیے، بسم اللہ والا ملت رسول اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج مر گئے وہ لوگ دنیا والے، پچھلے جمعے میں بڑے لوگ تھے، اس جمعے میں موجود ہے، پتہ نہیں اگلے جمعے کو موجود ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن آخری جمعہ پڑھ کے سمجھ، آخری نماز پڑھ۔ فرمایا امیر المومنین نے کہ جب بھی نماز پڑھ تو آخری نماز سمجھ کے پڑھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم انسان بن جائیں۔ مسلمان تو وہ ہونا بڑی دور کی بات ہے، مسلمان کا درجہ بہت اونچا ہے۔ ہمارے اندر تو انسانیت بھی نہیں ہے، انسانیت ہوتی تو آج یہ بے رحم معاشرہ نہ ہوتا، محبتیں ہوتی۔ تم گھر چھوڑ کے جاتے ہو، پیچھے سے پوڑی لگائی، گھر کے اندر جتنا سامان اٹھا کے چلے گئے، یہ مسلمان معاشرہ ہے؟ یہ تم نبی کو جا کر کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم کہتے ہو ہماری شفاعت ہو جائے گی؟ نہیں، نبی کہتے یہ میرے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے میری شفاعت اس کے لیے حرام ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ